الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت۔ اسی عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا لفظی معنی تو گفتگو ہوتا ہے، بات چیت ہوتا ہے، اور عربی میں نئی چیز کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ لیکن حدیث بمعنی گفتگو قرآن کریم میں دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو۔ ایک جگہ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر وہ قرآن کو نہیں مانتے تو پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات کو مانیں گے۔ حدیث بمعنی گفتگو، یعنی کوئی بھی گفتگو حدیث ہو سکتی ہے، لیکن جب شرع کی اصطلاح میں عرف عام میں جب لفظ حدیث بولا جاتا ہے تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر ہوتے ہیں۔ حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر ہے۔ آج کا موضوع ذرا ٹیکنیکل سا ہے، اس لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے اس بات کا کہ انبیاء پر وحی کے 3 طریقے تھے۔ اللہ رب العالمین جب اپنے انبیاء پہ کوئی کلام نازل فرماتا یا ان سے کوئی گفتگو فرماتا، ان سے کوئی احکامات انہیں دیتا، تو اس کے 3 طریقے تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی بشر کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ممکن نہیں مگر اس صورت میں کہ إِلَّا وَحْيًا، کہ اللہ اس پہ وحی نازل کرے، أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، یا پردے کے پیچھے سے اسے آواز دے، او یرسل رسولا، یا اللہ اپنا فرستادہ، اپنا کوئی نمائندہ بھیجے،
تو اس طریقے سے اللہ جو چاہے اپنے بندے کے ساتھ گفتگو فرمائے۔ تو اس آیت کی روشنی میں وحی کے 3 طریقے آئے۔ ایک یہ ہے کہ دل میں کسی بات کا الہام کر دینا، کسی اچھی بات کو اللہ تعالیٰ خود پیغمبر کے دل میں ڈالے، القاء کرے ان کے دل میں یہ بات۔ یا یہ ہے کہ پس پردہ ایک آواز سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے، ایک آواز آتی تھی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیجے اور وہ فرشتہ وحی لے کر اللہ کے پیغمبر تک پہنچائے۔ اب سامعین محترم، یہ 3 طریقے جو ہیں، ان میں سے ایک طریقہ وحی کا جو کہ اللہ اپنے فرشتے کو بھیجے اور وہ پیغمبر کے ہاتھ میں کوئی احکامات دے دے، انہیں پڑھائے، انہیں بتا کر واپس چلا جائے، اس طریقے سے وحی صرف قرآن کی آتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں طریقوں سے وحی آئی، لیکن قرآن جس وحی کی شکل میں آیا وہ الہام نہیں تھا، وہ پس پردہ آواز نہیں تھی، بلکہ اسے جبریل امین لے کر آئے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین اس قرآن کو لے کے آئے اور اے میرے حبیب آپ کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ ذکر فرمایا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ قرآن وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کسی شاعر کا اور کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ایک کلام ہے، جسے کون لے کے آئے؟ جبریل امین لے کے آئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ تو قرآن کریم والی جو وحی ہے وہ اس طرح سے اتری کہ جبریل امین کوئی حکم لے کر آتے تھے، کوئی آیت لے کر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت پڑھاتے تھے، اس کا تکرار ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو یاد فرماتے تھے، اس کے بعد جبریل امین واپس تشریف لے جاتے۔ اور ایسا ہوا کہ جب جبریل امین کوئی آیت پڑھتے تو بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی پڑھتے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ بھول نہ جائے، تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو بھی ساتھ حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی اس کو پڑھ لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا، اس کو اکٹھا رکھنا، آپ کو پڑھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور ثم ان علینا بیانہ، پھر جب آپ اس کو بیان کریں گے تو وہ بیان بھی ہم ہی کروائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم جو وحی جب آتی تھی تو باقاعدہ اس کا ایک تکرار ہوتا تھا، پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا، سننا سنانا ہوتا تھا۔ تو یہ وحی کا طریقہ صرف قرآن کا تھا۔ جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو پھر یوں ہوتا، لیکن ہم نے آپ سے عرض کیا کہ وحی کے 3 طریقے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے۔ تو قرآن والی جو وحی تھی وہ تو جبریل لے کے آتے تھے، باقی جو وحی کے طریقے تھے 2، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر بہت سارے احکامات ان 2 وحیوں کی روشنی میں کرتے تھے۔ تو حدیث جو ہے، حدیث کا تعلق وحی کے ان 2 طریقوں سے ہے، الہام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی بات ڈالتے تھے، پھر آپ اسے اس کا کلام فرماتے تھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ قرآن کے لفظ بھی اللہ نے نازل فرمائے اور معنی بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائے۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے نازل فرمائے، ٹھیک ہے، اور ان کے معنی بھی پھر اللہ نے کیا فرمایا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع رکھنا، آپ کو اس کے الفاظ پڑھانا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب آپ اس کا بیان کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو اپنی وحی کی روشنی میں کروائیں گے۔
تو یہ جو جمع کیا اور جو پڑھا یہ کیا تھے؟ یہ الفاظ تھے. یہ قرآن جیسے حضور نے جب سب سے پہلے وحی آئی تو جبریل نے کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری. یہ جو لفظ آپ مجھے پڑھا رہے ہیں تو اور یہ جو لکھا ہوا مجھے آپ دکھا رہے ہیں لوح محفوظ سے آپ لے کے آئے ہیں، تو میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، اس لیے میں اس کو نہیں پڑھ سکوں گا، ریڈنگ نہیں کر سکوں گا اس کی. تو پھر جبریل نے ساتھ ساتھ پڑھا اور حضور نے ساتھ ساتھ اس کو دہرایا. تو الفاظ بھی قرآن کے. اب اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ پہ کتاب وحی ہو رہی ہے اس کو آپ تلاوت کریں، یعنی لفظ آپ کے پاس آ رہے ہیں، تلاوت آپ نے کرنی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ ان میں ایک ایسا پیغمبر بھیج جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے. یعنی آیات اللہ کی طرف سے آئیں گی اور آپ نے جسٹ اس کو پڑھ کے سنانا ہے اور سمجھانا ہے، آیت حضور کے الفاظ نہیں. ٹھیک ہے. اب جب حدیث ہے وہ حدیث وہی الہام دل میں اللہ نے ڈالی بات، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حدیث جو ہے وہ الفاظ حضور کے ہیں لیکن بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. دل میں اللہ نے ڈالی اور الفاظ کا جامع اسے کس نے پہنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا. اب یہ بات کنفرم اور کلیئر ہونی چاہیے کہ حدیث کا قرآن سے تھوڑا سا ایک فرق ہے، تعریف میں، ڈیفینیشن میں، کنڈیشن میں فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے نازل فرمائے اور ان کا مفہوم بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا. لیکن حدیث کا مفہوم تو اللہ نے دل میں ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن الفاظ کا جامع اس نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا. اب یہ جو حدیث ہے تو بات واضح ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بھی، یعنی جو آپ عمل کریں اس کو افعال کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. آپ جو بولتے ہیں اقوال، زبان سے بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے الفاظ، جملے، تراکیب، وہ حدیث ہیں. اور تقریر بھی حدیث ہے. تقریر سے مراد یہ تقریر نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تقریر سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بندے نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں. سامنے وہ کوئی کام کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. یا یہ ہے کہ اس نے وہ کام سامنے تو نہیں کیا، کہیں اور کیا، لیکن آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یوں کیا ہے، میں نے یوں کیا ہے. تو اب جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عمل بتایا تو اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داد دی، تحسین کی، اس پہ خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کیا تھا وہ صحیح تھا، لہذا اس کو تائید نبوی حاصل ہو گئی. اگر وہ کام غلط ہوتا، صحیح نہ ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کہتے؟ منع کرتے، بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا، یا تم نے اچھا نہیں کیا. تو اس کو روکنا یا اس کی تائید کرنا، اس کو تقریر کہتے ہیں. یعنی کام کسی اور نے کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، ان کے سامنے کیا، یا پسے پردہ کیا، کہیں اور کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور اس کام کو تائید نبوی حاصل ہو گئی، اس کو کہتے ہیں تقریر. تو حدیث کا اب ڈیفینیشن کیا ہوئی، اور اصطلاحی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. اور اگر یہ اب اس کو ہم تھوڑا سا اور بھی اگر تقسیم میں نیچے چلے جائیں تو حدیث گفتگو کو کہتے ہیں اور سنت عمل کو کہتے ہیں. یعنی جو آپ نے عمل کیا وہ سنت ہے، جو آپ نے بولا وہ قول ہے. اب حدیث کی 3 قسمیں ہو جاتی ہے: قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث. قولی حدیث گفتگو، فعلی حدیث عمل، اور تقریری حدیث جو کسی نے کیا لیکن اس کو تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہو گئی. اس نے اچھا کیا ہو، اس کو روکا، اس کی تائید کی، یہ بھی حدیث ہے. اس نے غلط کیا، اس کو روکا، یہ بھی حدیث ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے جو عمل کیا اس کو تائید حاصل ہوئی تو یہ حدیث ہے، لیکن جس عمل سے اس کو روکا وہ حدیث نہیں. یعنی روکنا بھی قانون بن گیا کہ روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک اصول ہے کہ آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. تو سامعین محترم، یہ تو حدیث کی تعریف ہو گئی. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ بات ڈالتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الفاظ کا جامع پہناتے، صحابہ کے سامنے اسے واضح فرماتے۔ قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو خود قرآن کریم کی بہت ساری آیات وہ حدیث کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ بہت ساری آیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال اور تقریر کے بغیر ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور ان آیات کی تفصیل کو بھی ہم جان نہیں سکتے۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں اور اگر ہم ان سب کو ذکر کریں تو اس مختصر نشست میں یہ سب ممکن نہیں ہے۔ لیکن سامعین محترم دیکھیں، دو چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ احادیث کا تذکرہ اگر ہم قرآن سے لیں تو دو صورتوں میں ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اطاعت رسول۔ اب رسول کی اطاعت کس طرح ہوگی؟ رسول کے احکامات کی اطاعت، گویا کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں اس کی اطاعت کرنا۔ یہ اب قرآن کریم میں جہاں بھی آیا نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آیا، اللہ کی اطاعت کرو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت۔ لیکن ایک مقام قرآن کریم میں ایسا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو مقدم کیا، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کو پہلے ذکر کیا، اللہ نے اپنی اطاعت کو بعد میں ذکر کیا اور یوں فرمایا کہ من یطع الرسول، جس نے اللہ کے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے۔ اور ایک اور جگہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم ہو۔ یعنی نماز جس طرح فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وأطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت۔ یعنی جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک اور آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ بس اے ایمان والو، تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات بیان فرمائیں گے ان کی اطاعت بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت، بہت ساری آیات ہیں، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل فرمائی حق کے ساتھ۔ کیوں نازل فرمائی؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ لیکن فیصلے کس سے کریں؟ بما اراک اللہ، اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراست عطا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت اجتہاد عطا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے، اس بصیرت سے آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ قرآن سے آپ فیصلے کریں، یہ بھی آیات میں ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کی روشنی میں جو اللہ آپ کو فراست عطا کرے، اس فراست سے آپ لوگوں کے درمیان کیا کریں؟ فیصلے کریں۔ اب دیکھیں اس آیت میں ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو آپ کبھی بھی کریں کوئی فیصلہ، وہ فیصلہ اگر حق نہ ہو اور اس کا قبول کرنا ضروری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قرآن کا نازل کرنا ہی بے فائدہ ہے۔ قرآن نازل ہی اس لیے کیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو حق بھی مانا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بصارت عطا فرمائے اس سے آپ فیصلے بھی کریں۔
تو اس لیے ہم دیگر دوسری طرف اگر ہم جائیں تو قرآن کریم کی آیات خود اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہمیں سمجھا جائے. ہم نے ابھی ذکر کیا نماز کا اور زکوٰۃ کا. اب دیکھیں نماز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی فرمایا کہ نماز پڑھو 70 سے زائد بلکہ 80 سے زائد مقامات پہ آیا کہ نماز پڑھو, لیکن اس کی ڈیٹیل کہیں نہیں ہے کہ آپ نے ظہر کی رکعت کتنی پڑھنی ہے اور ظہر کا وقت کہاں سے کہاں تک شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے, عصر کی کتنی رکعت پڑھنی اور عصر کا ٹائم کیا ہے. اسی طرح مغرب عشاء اور فجر ہے, ڈیٹیل کہیں نہیں ہے, رکعت کی نہیں ہے, طریقہ کار کی نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے, اللہ نے یہ تو فرمایا زکوٰۃ دو, لیکن کس پرسنٹیج سے ہم زکوٰۃ دیں, پھر زکوٰۃ کیا ہے, پھر عشر کیا ہے, پھر زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں, سال میں کتنی مرتبہ فرض ہے, یہ تو قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. لہذا خود یہ احکامات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں جانا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف, جسے اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. ہم اس زندگی کی طرف رجوع کریں گے کہ ہم اے اللہ کے رسول ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم زکوٰۃ کیسے دیں, ہم روزے کیسے رکھیں, ہم حج کریں تو کیسے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو صحابہ کرام اعلان فرمایا اور سارے لوگ یعنی 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہو گئے, اور انہوں نے اس لیے جمع ہوئے کہ اس بار ہمیں یہ دنیا کا واحد حج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوگا. اور حضور نے اعلان فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم, آج مجھ سے حج کے طریقہ سیکھ لو. اسی طرح ایک نماز کے حوالے سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو گے. میں حضور نے نماز پڑھ کے دکھائی, وضو کر کے دکھایا, سارے احکامات. تو اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں تو ہم قرآن کے ان احکامات پہ عمل نہیں کر سکتے. اور میں اور آپ ہم لوگ تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں, عربی ہم نہیں جانتے, قرآن بھی ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں, مشکل سے صحیح پڑھنا نہیں آتا. تو ہم لوگ جو ہیں قرآن کی جو عربی ہے, جو اس کے اصول اور ضوابط ہیں, ہم اسے کیسے جانیں. ہم تو بہت بعد کے زمانے کے لوگ ہیں, لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ لوگ تھے جن کی سامنے قرآن نازل ہوتا تھا, جو قرآن کے نزول کے شاہد اور گواہ تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے, آپ کی زندگی کے وہ عینی گواہ ہیں, جنہوں نے آپ کی زندگی کو مشاہدہ کیا ہے, جنہوں نے نمازیں حضور کی پیچھے پڑھی, جنہوں نے سارے احکامات حضور سے سیکھے. ہم تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. صحابہ وہ خوش قسمت لوگ تھے جو احکامات دین کے کس سے سیکھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. اور اس زمانے کے عرب لوگ تھے جب عربی بڑی عروج پہ تھی, ہر انسان عربی جانتا تھا, لیکن اس کے باوجود قرآن کی بہت ساری آیات خود صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے جب تک کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا. آیات نازل ہوتی وہ اضطراب میں پڑ جاتے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن, وہ لوگ جو ایمان لائیں پھر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کریں تو وہ لوگ کل قیامت کے دن امن میں ہوں گے. تو اب جب یہ آیت نازل ہوئی, صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم ایمان تو لائے ہیں الحمدللہ, لیکن ظلم کو اگر ہم دیکھیں اس کی ڈیفینیشن تو ظلم تو بڑا بھی ہوتا ہے, چھوٹے درجے کا بھی ہوتا ہے. یعنی ظلم کو انہوں نے عام معنی میں سمجھا کہ ہر گناہ کو ظلم کہتے ہیں. تو ایمان کے بعد تو چھوٹے موٹے گناہ ہم سے ہوتے ہیں, ہم کوئی معصوم ہستیاں تو ہیں نہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں امن ملنے والا نہیں ہے. تو پریشان ہو گئے, اور جب پریشان ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ اللہ کے رسول اس آیت نے ہمیں پریشان کر دیا, ایمان کے ساتھ تو ظلم ہم میں سے ہر ایک سے ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک کو ظلم عظیم کہا گیا. اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد اگر کسی نے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہ کیا تو اس کو یقیناً امن ملے گا. تو اب دیکھیں ظلم کا معنی سمجھنے میں صحابہ کرام پیچھے رہ گئے, انہیں تفسیر کی ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی
کہ انہیں پتہ چلے کہ ظلم سے مراد کیا ہے، شرک ہے۔ اسی طرح روزے کے جب ٹائم ٹیبل اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تم نے اس وقت تک کھانا کھاتے رہنا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ نظر نہ آئے۔ تو اب ایک صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا، 2 دھاگے لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اور لے کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جب روشنی اتنی ہو جائے گی کہ مجھے سیاہ اور سفید دھاگا الگ نظر آئے گا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا اور روزے کا شروع کر دوں گا۔ اور جب ان کو سیاہ سفید دھاگے نظر آئے تو باہر سورج بھی طلوع ہو چکا۔ تو ان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے بندے، اس سے مراد یہ والا دھاگا نہیں ہے جو تم لے کے بیٹھے ہو، اس سے مراد ہے سیاہ اور سفید روشنی، کہ جب سیاہی ختم ہو جائے اور سفیدی آسمان پہ چھا جائے تو پھر کھانا پینا چھوڑ دو۔ یہ والا اس کو اللہ نے دھاگا قرار دیا۔ آپ دیکھیں بات سمجھ آئی ان کو حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی تو بات سمجھ میں آئی۔ سامعین محترم، اسی طرح ہم دیکھیں تو ہم بہت سارے احکامات ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں کہیں سفر کرنا پڑے تمہیں، تو تمہارے لیے اس بات کی چھوٹ ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، نماز کو مختصر کر دو، نماز کو کیا کرو، شارٹ کر دو۔ اب شارٹ کیسے ہوگی جب ہمیں اس کی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کتنی؟ ایک چیز کی لینتھ پتہ لگتی ہے تو پھر اس کو ہم آدھا کرتے ہیں نا۔ تو اب ہمیں لینتھ نماز کی کہاں سے پتہ چلی کہ نماز کی لمبائی کتنی ہے؟ 4 رکعات پہ مشتمل ہے یا 3 رکعات پہ مشتمل ہے؟ تو لہٰذا وہ جو تعداد رکعات کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اس تعداد میں تم دوران سفر کمی کر سکتے۔ تو نماز کی رکعات بھی ہمیں کہاں سے سمجھ آئیں؟ وہ اب قرآن کی اس آیت پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی رکعات کی تعین نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک اور، مثلا ہم جمعہ کے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز ہم پڑھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر کیا کرو، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب کس آواز سے ہمیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے؟ نودی للصلاۃ، وہ آواز کون سی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذان۔ ورنہ جمعے کے دن تو کوئی آواز نہیں لگتی۔ اگر ہم اذان کو چھوڑ دیں تو کوئی آواز ہمیں دیتا ہے کہ چلو بھائی آج جمعہ ہے نکلو؟ یہ اذان کیا ہے؟ یہ حدیث رسول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں اس اذان کے ذریعے جمعے کی طرف کیا کیا جائے، بلایا جائے، تو پھر تم اپنے کام کاج چھوڑ دو اور نماز کی طرف نکل پڑو۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے لیے حرام ہے کیا کیا؟ مردار حرام ہے، میتہ مردار، والدم اور خون حرام ہے۔ اب یہ قرآن کا ایک مطلق حکم ہے کہ کوئی بھی مردار ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مردار ہمارے لیے حرام ہے سوائے 2 کے، ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی دل ہے۔ اب یہ مچھلی جو ہے ہم کھاتے ہیں، اگر ہم قرآن کے حکم کو لیتے تو اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، یہ تو اس میں شامل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث کے احکامات بیان فرمائے تو اس میں کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کی ہے؟ حلال کی ہے۔ اسی طرح خون کی اگر ہم بات کریں تو اللہ نے فرمایا والدم، سارا خون تم پہ حرام ہے، لیکن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تخصیص فرمائی کہ جو تلی ہے اس کا، اور جو دل ہے اور جو کلیجی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ 2 خون اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں، باقی سب حرام ہے۔ بہت سارے ایسے احکامات ہیں سامعین محترم۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، تو اس نے اپنا جو جسم ہے اس پہ وہ ٹیٹو آج کل بنواتے ہیں نا، تو وہ بنوائے تھے، جسم کو گدوانا، وہ داغ کر کے نا اس پہ پھول بناتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ یہ تم نے ٹھیک؟ اس نے کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا اور یہ تو کہیں بھی منع نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اس میں یہ کہیں منع نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ تم نے پورا قرآن نہیں پڑھا، اگر پڑھا بھی ہے تو سمجھا نہیں ہے۔
اگر تم نے پڑھا ہوتا تو اللہ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول دے، حکم دیں، اس پہ عمل کرو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. پھر ان کے سامنے ایک حدیث لکھی تو پھر انہیں تسلی کی واقعی قرآن میں اس کا ذکر. تو اس لیے اپنے جسم کی ایسی تبدیلی کرنا جو اللہ کی تخلیق کے خلاف ہو، لا تبدیل لخلق اللہ، تو یہ منع ہے قرآن کریم کی روشنی میں. اگر ہمارے جسم پہ یہ چیزیں نقش و نگار اچھے ہوتے تو اللہ خود بنا لیتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 4 قسمیں کھا کے فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا. تو اس کے بعد ہمیں نقش و نگار کی ضرورت رہنی نہیں چاہیے. تو سامعین محترم، آخری بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے یہ کوئی تاریخی ورثہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اسے ایک ہسٹوریکل چیز قرار دے دیں اور تاریخ سمجھیں اور اس کا کوئی ایسا تعلق قرآن سے یا ہمارے شرع سے نہ ہو. یہ کوئی تاریخی باتیں نہیں ہے کہ ابن خلدون اور طبری کی کتابوں کی طرح کہ ہم ان پہ تبصرے بھی کریں، ان کو ویلیو نہ دیں، مانیں نہ مانیں. یہ وحی ہے اور وحی خفی ہے. جس طرح قرآن کا ماننا ضروری ہے اسی طرح قرآن پہ عمل ضروری ہے. اور قرآن پر عمل اور یہ تشریح جو ہے یہ حدیث قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تفسیر ہے جو خود اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو، ان پہ عمل کریں اور اللہ کے قرآن کو سنت سے سمجھیں. وما علینا الا البلاغ.